یہ والا لفظ نہ استعمال کریں کہ قوم سے خطاب کریں گے میاں نواز شریف فلاں ٹائم پہ اہم خطاب کریں گے، یہ والا لفظ، اور کاپی نہ کریں. اور آپ کو کاپی کرنا پی ٹی آئی کو بنتا بھی نہیں، کیونکہ آپ 28 مئی والے ہیں اور پی ٹی آئی والے 9 مئی والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو پھنسا دیا گیا یا وہ پھنس گئے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ بچ گئے ہیں. جسٹس شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس میں سپریم کورٹ نے فیض حمید اور بریگیڈیئر عرفان رامے کو نوٹسز ایشو کر دیے ہیں اور سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. یہ اپنی نوعیت کا بہت اہم کیس ہے سپریم کورٹ میں جو چل رہا ہے. دوسرا معاملہ ہے ناظرین، الیکشن کنفیوژن کا شکار ہیں. میں نے کل بھی ذکر کیا لاہور ہائی کورٹ کا ایک سنگل بینچ کے فیصلے کا. ابھی تک ایسی ہی صورتحال ہے اور سیاسی جماعتیں ساری پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں. پٹیشنر ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے عمیر نیازی پٹیشنر تھے. لیکن اس معاملے میں مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ الیکشن آگے ہو جائیں. میں آپ سے تفصیل میں بات کروں گا. سب سے پہلے میں آؤں گا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس سپریم کورٹ میں آج پھر سماعت ہوئی ہے لارجر بینچ میں. حامد خان ان کے وکیل ہیں، انہوں نے بڑے تفصیلی دلائل دیے. تو چیف جسٹس صاحب نے حامد خان سے پوچھا کہ بتائیں کہ شوکت عزیز کے صدیقی کے الزامات کیا درست ہیں؟ شوکت عزیز کو ان الزامات پر مبنی تقریر پر برطرف کیا گیا. سوچ سمجھ کر جواب دیں کہ کیا آپ کے الزامات درست ہیں. وہ جنرل جنہیں آپ فریق بنانا چاہتے ہیں، کیا وہ خود 2018 میں اقتدار میں آنا چاہتے تھے؟ پھر آگے چل کے جسٹس قاضی صاحب فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں اگر آپ کے الزامات درست ہیں تو وہ جنرلز کسی کے سہولت کار بننا چاہ رہے تھے یا بنے، جس کی یہ جنرل سہولت کاری کر رہے تھے وہ کون تھا؟ اگر آپ کے الزامات درست ہیں تو وہ وزیر اعظم کو ہٹا کر کسی اور کو لانا چاہ رہے ہوں گے تو وہ کون تھا؟ شوکت عزیز صدیقی کا وکیل حامد خان جو عمران خان کے بھی وکیل ہیں، ظاہری بات ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ ان سوالات کا اشارہ جنرل فیض حمید کی طرف تھا اور دوسرا اشارہ عمران خان کی طرف تھا، کیونکہ وہی اقتدار میں پھر آئے تھے 2018 میں. حامد خان نے کہا کہ میرے موکل کی جانب سے لگائے گئے الزامات درست ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے سامنے آرٹیکل 184(3) کے تحت آئے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ اصل دائرہ اختیار کے تحت ہوتا ہے کیا ہو سکتا ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کوئی فوجی افسر خود وزیر اعظم بننا چاہتا تھا، سہولت کاروں کو فریق بنا لیا تو سہولت سے فائدہ اٹھانے والوں کو کیوں فریق نہیں بنایا؟ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ فائدہ کس نے لیا، ایسی کوئی بات تقریر میں نہیں تھی. پھر آگے چل کے اور بھی بڑی بحث ہوئی تو سابق جج جو ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب نے مزید کہا کہ فوج نے اپنے امیدواروں کو جیپ کا نشان دلوایا تھا. یہ جیپ کا نشان ناظرین تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کس کو ملا تھا. یہ جناب ہمارے چودھری نثار علی خان کو ملا تھا اور کچھ اور لوگ تھے، سب ہار گئے تھے. تو جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ فوج ایک آزاد ادارہ ہے یا کسی کے ماتحت ہے، فوج کو چلاتا کون ہے؟ وکیل حامد خان نے کہا فوج حکومت کے ماتحت ہے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا حکومت فرد نہیں، جو شخص فوج کو چلاتا ہے اس کا بتائیں. جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، یہ آسان راستہ نہیں ہے. جسٹس صدیقی نے جو سنگین الزامات لگائے ہیں ان کے نتائج بھی سنگین ہوں گے. پھر چیف جسٹس صاحب آگے چل کے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہمارے کندھے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا
ہم کسی ایک سائڈ کی طرفداری نہیں کریں گے، جبکہ وکیل بار کونسل صلاح الدین نے کہا کہ سابق جج نے تحریری جواب میں جن کا نام لیا ان کو فریق بنا رہے ہیں۔ پھر آگے چل کے وکیل صاحب کہتے ہیں صلاح الدین صاحب کہ شوکت عزیز صدیقی نے بانی پی ٹی آئی سمیت کسی اور کو فائدہ دینے کی بات نہیں کی۔ مفروضے پر ہم کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی کا نام نہیں لے سکتے، جس پر چیف جسٹس نے بار کونسل کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے شوکت عزیز صدیقی کے الزامات بھی مفروضے ہیں، یا کسی کا نام بھی لکھ دیں تو کیا اسے نوٹس کر دیں۔ یہ بڑی طویل بحث ہوئی۔ پھر جو حامد خان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں ان کو فیض حمید نے کہا تھا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کی ضمانت نہیں لینی۔ کیس میں ایک بڑی بحث ہوئی جی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ شوکت عزیز صدیقی نے زیادہ نام فیض حمید کا لیا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ سے متعلق گفتگو تو سنی سنائی ہے۔ قمر باجوہ نے کب شوکت عزیز سے براہ راست کوئی بات کی تھی؟ اس کا کوئی بات ہے تو بتائیں۔ جسٹس مندوخیل نے آگے چل کے کہا کیا بینچ نے کہا کہ کیا چیف جسٹس ہائی کورٹ نے وہ بینچ بنایا تھا جو فیض حمید چاہتے تھے؟ جس پر حامد خان نے کہا جو فیض حمید چاہتے تھے وہی ہوا۔ الیکشن سے پہلے نواز شریف کی ضمانت نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ خود معاملہ الیکشن 2018 کا لے ہیں، جبکہ جسٹس مندوخیل نے پوچھا کہ نواز شریف کی اپیل پر کیا فیصلہ ہوا، تو احمد خان نے بتایا حال ہی میں نواز شریف کی اپیلوں پر فیصلہ ہوا ہے کہ وہ بری ہو گئے ہیں۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جنرل باجوہ سے تو کڑی جوڑ نہیں رہی، آپ کہتے ہیں کہ فیض حمید جنرل باجوہ کے کہنے پر آئے، جنرل باجوہ پر تو براہ راست الزام ہی نہیں ہے، آپ ہر ایک کا نام کیوں ڈال دیتے ہیں؟ اس کے بعد بحث مباحثے کے بعد پھر نوٹسز ایشو ہو گئے ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں تیرے بحث لانے والی۔ ایک وہ کہہ رہے ہیں سہولت کاری کی گئی، چیف جسٹس صاحب نے عمران خان کا کہیں نام نہیں لیا، اشارہ انہوں نے یہی دیا اپنی گفتگو میں، سوال اٹھائے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ عمران خان صاحب کو ہوا تھا، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، ساری باتیں منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ جہاں تک شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ ہے، میں ان سے دو سوال کروں گا۔ انہوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا، اس وقت تقریر کی تھی، تقریر کرنا ان کے جج کے کنڈکٹ کے منافی تھا، آتا ہے جو کہا جاتا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کے ان کو ملازمت سے برطرف کیا گیا تھا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بریگیڈیئر رامے صاحب کو اپنے گھر بار بار کیوں ملنے کے لیے بلاتے تھے؟ اگر کوئی آفیشیل معاملہ تھا تو ہائی کورٹ میں اپنے چیمبر میں مل لیتے، اور فیض حمید کو بلایا، اور اس کی بعد میں جب معاملہ بہت بڑا تو پھر وضاحت کی، تو انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو تحریری طور پہ جو انور قاضی صاحب ہیں ان کو کیوں نہیں لکھا تھا؟ اس وقت لکھنا چاہیے تھا میری رائے میں۔ میرے بڑے محترم ہیں، میرا بڑا تعلق واسطہ ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ، اور بڑے پائے کے وہ وکیل بھی رہے ہیں، جج بھی رہے ہیں، انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا۔ سوال صرف اتنا سا ہے۔ اب اس میں فریق اور بھی بنا لیا گیا ہے، نوٹس ایشو ہوئے ہیں۔ انور قاضی صاحب ہیں سابق چیف جسٹس، ان کو بلایا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کے ایک سابق رجسٹرار کو بھی بلایا جا رہا ہے، تو دیکھنا ہے کہ آگے چل کے اس کیس کا انجام کیا ہوگا۔ اور مجھے ابھی کوئی اندازاً میں بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو بحال کرنا ہے، بحالی ہو گئی تو ان کو پینشن مل جائے گی، ساری مراد مل جائیں گی، اور ان کی عزت بحال ہو جائے گی۔ یہ ایک ہے معاملہ۔ دوسرا معاملہ ہے ناظرین، الیکشن کنفیوژن کا شکار ہو چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے اس نے رات بڑی وضاحت بھی کی ہے کہ جی ہمارے انتظامات مکمل ہیں۔ بھائی انتظامات مکمل ہیں، سٹے مل چکا ہے ہائی کورٹ سے، تو آپ کم از کم جو شیڈول ایشو نہ کریں، آپ انآفیشلی میڈیا کو بتا دیں
کہ بھئی یہ ہم نے شیڈول بنا کے رکھا ہوا تھا، یہ ہم نے 15 دسمبر کو ایشو کرنا تھا، ہائی کورٹ کا یہ اسٹے آ گیا ہے، اس وجہ سے ایشو نہیں کر رہے. اس میں الزام آ رہا ہے تحریک انصاف پہ، کیونکہ عمیر نیازی جو ہیں، ایک تو وہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور اس وقت پارٹی میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کے عہدے پر ہیں، اور وہ پٹیشن لے کر گئے. اور جج صاحب جنہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے بھی آخری دن تک معاملے کو لٹکائے رکھا اور ایشو کر دیا، اور الیکشن کمیشن کو تھوڑا بہت اب جواز مل گیا ہے. اس معاملے میں آئندہ چند گھنٹے بڑے اہم ہیں. ہاں، میں بات کر رہا تھا الزام تحریک انصاف پہ لگ رہا ہے. بیرسٹر علی ظفر ہیں، سینئر وکیل ہیں اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں کسی حد تک کے الزام درست ہے. لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے، مولانا فضل الرحمان بھی موسم کی بات کرتے ہیں، آصف زرداری بھی کہہ چکے ہیں 8-10 دن آگے پیچھے ہو جائیں تو کچھ نہیں ہوگا. نون لیگ کے امیر مقام بھی کہتے ہیں سوات میں سردی ہوتی ہے، کے پی کے بعض علاقوں میں سردی ہوتی ہے. اور اب سارا الزام پی ٹی آئی پہ لگانا وہ بھی مناسب نہیں، لیکن کیونکہ پٹیشنر ہیں تو اس تناظر میں یہ بات آ رہی ہے. اب اگر الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو سب سے بڑا جو ریئیکشن آئے گا وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا آئے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، عدالتوں سے بری ہو گئے ہیں. ان کی جو تایات نااہلی کا معاملہ ہے وہ بھی حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب اور اطہر من اللہ صاحب جو ہیں جج صاحب وہ ریمارکس دے چکے ہیں ایک کیس میں کہ جی الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم ہو چکی ہے، تو لہٰذا اب تایات نااہلی کا معاملہ بھی حل ہو رہا ہے. اب میں نون لیگ والوں سے گزارش کروں گا کہ ہر معاملے میں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کاپی نہ کیا کریں. کل میاں محمد نواز شریف صاحب نے خطاب کیا، ایک ریکارڈڈ خطاب تھا پارٹی کے دفتر میں. مریم نواز اور مریم اورنگزیب اور باقی ٹیم نے بڑی محنت کی، لیکن میرا اختلاف اس بات سے آ رہا ہے جیسے عمران خان گرفتار ہونے سے پہلے ہر روز یا دوسرے تیسرے دن خطاب کیا کرتے تھے، تو ایک ٹویٹر پہ میسج آتا تھا کہ قوم سے خطاب کریں گے، تو اس وقت نون لیگ والے کہتے تھے کہ کون سا یہ وزیر اعظم ہے جو قوم سے خطاب کرنے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو لہٰذا نون لیگ کو بھی چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب خطاب کریں، یہ والا لفظ نہ استعمال کریں کہ قوم سے خطاب کریں گے. میاں نواز شریف فلاں ٹائم پہ اہم خطاب کریں گے، یہ والا لفظ، اور کاپی نہ کریں. اور آپ کو کاپی کرنا پی ٹی آئی کو بنتا بھی نہیں، کیونکہ آپ 28 مئی والے ہیں اور پی ٹی آئی والے 9 مئی والے ہیں. ناظرین، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.